السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری سہیلی مشال کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے ابو علیم صاحب ایک اوسط درجے کے سرکاری ملازم تھے۔ تمام عمر کی محنت کے بعد وہ صرف ایک 5 مرلے کا مکان ہی بنا سکے تھے، جس کو وہ ابھی تک اپنا نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ اوپر کی منزل انہوں نے قرضہ لے کر مکمل کروائی تھی۔ پھر اس قرض کو ادا کرنے کے لیے ان کو بلائی منزل بھی کرائے پر دینی پڑی۔ کرایہ دار شریف لوگ ہوں تو کیا کہنا، اگر وہ نیک نیت نہ ہوں تو سراسر درد سر ہوتے ہیں۔ مکان مالک بھی تو کافی چھان پھٹک کرتے ہیں، لیکن میری سہیلی کے والد نے کچھ ایسی دور اندیشی سے کام نہ لیا۔ جو پہلی پارٹی آئی، انہوں نے چابیاں جھٹ پٹ ان کو تھما دیں۔ نئے کرایہ داروں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا کہ کون لوگ ہیں، پہلے کہاں رہتے تھے، لین دین کے کھرے ہیں کہ نہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کا ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ علیم صاحب ہیرا پھیرا کرنے والے آدمی نہیں تھے، اس لیے وہ ہر کسی پر اعتبار کر لیتے تھے۔ کرایہ دار بظاہر خوش اخلاق تھے۔ اکلوتا بھائی، جس کا نام سجاد تھا، کنبے کا سربراہ تھا۔ ماں اور 2 بہنیں تھیں، بڑی کا نام نعیمہ اور چھوٹی کا نام حسینہ تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں کافی تیز ترار تھیں، تقریباً روز ہی آنٹی کے پاس آ جاتیں اور گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ یوں انہوں نے مشال کی امی کے دل میں گھر کر لیا۔ ظاہر ہے جو آرام دے وہی اچھا جانا جاتا ہے۔ آنٹی بھی ان لڑکیوں کی تعریف اپنے شوہر سے کرتیں۔ نعیمہ اور حسینہ کی عمریں خاصی تھیں۔ ماں ان کی شادی کی فکر میں گھلی جاتی تھیں۔ وہ اکثر علیم صاحب کی بیوی سے ان کے رشتوں کا رونا روتی رہتی تھیں۔ مجھ کو یہ ساری باتیں مشال آ کر بتائی۔ مثال ان دونوں بہنوں سے کافی مرغوب رہتی تھی، کیونکہ یہ فیشن کی دلدادہ تھیں، نت نئے ڈیزائن کے کپڑے پہنتی۔ یہ چیزیں نئی عمر کی لڑکیوں کو خاصی مرغوب ہوتی ہیں۔ مشال کے ابو ایک شرمیلے قسم کے انسان تھے، جبکہ نعیمہ اور حسینہ بے حجاب اور منہ پھٹ تھیں۔ وہ ان سے بالکل نہیں شرماتی تھی، بلکہ ان کی موجودگی میں بلا جھجک اور بغیر دوپٹے کے مشال کے گھر میں گھومتی پھرتی تھی۔ ایک دن مشال اسکول آئی تو بڑی اداس تھی۔ کہنے لگی، ہمارے ابو اوپر والی آنٹی اور ان لڑکیوں کا ہر کام کر دیتے ہیں، لیکن امی اور ہمارا کام نہیں کرتے۔ کہیں جانا ہو یا کچھ منگوانا ہو تو 1000 بار کہنا پڑتا ہے، جبکہ نعیمہ اور حسینہ باجی ایک بار بھی کوئی چیز منگوانے کا کہہ دیں فوراً اٹھ کر بازار چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلی شکایت تھی جو ان کے بارے میں نے اپنی سہیلی کے منہ سے سنی۔ کافی دن گزر گئے، اس کے بعد مشال سکول نہ آئی۔ پھر سنا کہ اس کی امی سخت بیمار ہے۔ تبھی میں اور امی آنٹی کی عیادت کو گئے۔ آنٹی بستر مرگر پر پڑی تھیں۔ ان کو ایسا گھن لگ چکا تھا کہ جینے کی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور وہ 15 دن میں کی مہمان لگتی تھیں۔ اس دن مشال کے گھر میں نے پہلی بار نعیم اور حسینہ کو دیکھا۔ وہ دوڑ دوڑ کر علیم صاحب کا کام کر رہی تھی۔ وہ چائے بنا کر لائیں۔ ہماری بھی خاطر مدارت کی، گویا انہوں نے اپنے مالک مکان کے گھر سنبھالا ہوا تھا۔ ان کی ماں آنٹی کی چارپائی کے ساتھ ہی تخت پوش پہ بیٹھی پان چبا رہی تھی، اور لڑکیاں مکان میں یوں گھوم رہی تھیں جیسے یہ انہی کا گھر ہو۔ ان خواتین کے مشال کے گھر پر اجارہ داری دیکھ کر امی حیرت زدہ رہ گئیں۔ گھر آ کر بولیں، کمال ہے، مشال کی امی ابو کے کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہیں جس آڑے وقت میں ان کے پاس آ کر رہیں۔ انہوں نے غیروں کا سہارا لیا ہوا ہے۔ مشال جب کافی دن بعد سکول آئی تو غم سے نڈھال تھی۔ اس کی امی فوت ہو گئی تھیں۔ چند دن تک رشتہ دار عورتیں مشال کے گھر آئیں، پھر سبھی اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں، سکی خالہ کے سوا جو 9 عمری میں بیوہ ہو گئی تھیں اور اب اپنے بھائی کے گھر رہتی تھیں۔ مشال کی یہ خالہ بہت اچھی تھیں، وہ اپنے بھانجیوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ چند دن رہ کر جب وہ جانے لگیں تو شازیہ اور فوزیہ اس سے لپٹ گئیں، خوب روئیں اور کہنے لگیں، خالہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جاتی ہیں؟ آپ مت جائیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جائیں۔ میں یہاں زیادہ دن نہیں رہ سکتی، خالہ نے کہا۔ میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، لوگ باتیں بنانے لگیں گے۔ خالہ نے ٹھیک کہا تھا۔ جب سے وہ مشال کے گھر پر تھیں، بلائی منزل والوں نے نیچے آنا جانا بند کر دیا تھا۔ ان کو خالہ کا یہاں رہنا ایک آنکھ نہیں باتا تھا، اور خالہ کے خلاف محلے میں باتیں بنانے والوں میں پہلا نمبر انہی کا تھا۔ خالہ مشال اور فوزی کو روتا اور سکتا چھوڑ کر چلی گئیں۔ تبھی نعیمہ، حسینہ اور ان کی ماں آ گئیں۔ انہوں نے روتی ہوئی بچیوں کو گلے لگا لیا۔ میں بھی تمہاری خالہ ہوں، پھر کیوں روتی ہو؟ تم لوگ تنہا تو نہیں ہو، ہم جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب پھر سے اس گھر میں ان کا عمل دخل شروع ہو گیا۔ کھانا حسینہ پکا رہی ہے تو علیم صاحب کے کپڑے نعیمہ استری کر رہی ہے۔ ماں گھر کا سودا سلف لا رہی ہے۔
لگتا نہیں تھا کہ دو الگ الگ گھر ہیں، بلکہ یہ ایک گھرانہ لگتا تھا۔ علیم صاحب پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن نظر آنے لگے۔ سجاد کی ماں اور بہنوں نے ان کا گھر سنبھال لیا اور ان کی بیوی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بچیاں البتہ بے قرار تھیں، وہ ماں کو نہیں بھلا سکتی تھیں اور ماں کا بدل سکی خالہ تھیں جو ماں جیسا پیار دے سکتی تھیں، اور وہ صرف چند روز ان کے پاس رہ کر چلی گئی تھیں۔ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ کرایہ دارنی اپنی بڑی لڑکی نعیمہ کو علیم صاحب کے ساتھ بیانے کی خاطر یہ ساری تگ و دو کر رہی ہے۔ علیم صاحب کی بہن جب 2-4 روز رہنے آئی تو اس نے اس بات کو فوراً محسوس کر لیا۔ تبھی اس نے بھائی سے کہہ دیا، بھائی جان یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا، مجھ کو یہ کنبہ ٹھیک نہیں لگتا۔ تمہاری کرایہ دارنی بڑی شاطر معلوم ہوتی ہے، یہ 2-4 روز میں تمہارے مکان پر قبضہ کر لے گی اور تمہارے بن ماں کی بچیوں کو باہر نکال کرے گی۔ تم نعیمہ کے ساتھ نکاح کی غلطی کبھی مت کرنا، بلکہ ہو سکے تو ان لوگوں سے اپنا مکان خالی کرا کے بھلے مانس لوگوں کو دے دو۔ علیم صاحب کو بہن کی باتیں بہت بری لگیں۔ انہوں نے منہ پر تو کچھ نہ کہا مگر دل میں ٹھان لی کہ نکاح نعیمہ سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکیاں سلیقے والی اور ان کی ماں بھی مخلص ہے، یہ لوگ آڑے وقت میں کام آتے رہتے ہیں، ایسوں سے ناطہ جوڑنا بہتر رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شازیہ اور فوزیہ بھی ان سے مانوس ہیں۔ جب یہ بات رشتہ داروں کے علم میں آئی کہ علیم صاحب اپنے کرایہ دارانی کی بڑی لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں تو سارے ہی ان کی جان کو آ گئے۔ پھر چند بڑوں نے نہایت سختی سے دباؤ ڈال کر علیم صاحب کا نکاح ان کی بیوی سالی سے کروا دیا، کیونکہ ان کو بچوں کی خوشی زیادہ عزیز تھی۔ شازیہ اور فوزیہ بہت خوش تھی، ان کی خالہ ہمیشہ کے لیے آ گئیں۔ ماں کے مرنے کے بعد پہلی بار میں ان دونوں بہنوں کے چہرے پر سکون اور خوشی دیکھی۔ خالہ نے ماں کی جگہ لے لی تو ان سے بہت پیار اور شفقت کا برتاؤ کیا، لیکن اوپر کی منزل پر رہنے والوں کو ان کی پرسکون زندگی پسند نہ آئی۔ انہوں نے چپکے چپکے علیم صاحب کے کان بھرنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ پہلے نیچے آتی رہتی تھی، اب علیم صاحب اوپر جانے لگے تھے۔ علیم صاحب کو جانے کیا ہوا، وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر بیوی کو مارنے لگے، حالانکہ ان جیسے امن پسند اور صلح جو آدمی سے اس قسم کی بدتمیزی کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ کہتے ہیں عشق کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شاید علیم صاحب کو بڑی والی نعیمہ سے عشق کی حد تک لگاؤ ہو چکا تھا، اب ان کو اس کے سوا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے اپنی دوسری بیوی اور اپنی بچوں کی سگی خالہ پر وہ ستم ڈھائے کہ خالہ ان ظالموں سے تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن ہر کسی نے سن لیا علیم صاحب کی دوسری بیوی نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر خودکشی کر لی ہے۔ فوزیہ اور شازیہ اسکول میں تھی، جب خالہ کے مرنے کی خبر ملی تو دونوں گھبرائی ہوئی گھر پہنچی، مگر خالہ کہاں تھی؟ ان کو تو ہاسپٹل لے گئے تھے، وہ بری طرح جلی ہوئی تھی، بیان دینے تک کے قابل نہ تھی۔ بالآخر اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سب یہی کہتے تھے ان کا جلنا ایک معمہ ہے۔ وشال مجھ کو کہتی تھی تم مانو یا نہ مانو میری خالہ خود نہیں جلی، ان کو اوپر والیوں نے جلایا ہے، کیونکہ وہ خالہ کے آنے سے خوش نہیں تھی۔ شازیہ ابھی میٹرک میں تھی، اس کے والد نے تیسری شادی نعیمہ سے کر لی۔ اس کے بعد شازیہ اور فوزیہ کا اسکول جانا بند ہو گیا۔ میں امی کو لے کر ان کے گھر گئی معلوم کروں وہ کیوں اسکول نہیں آ رہی۔ تبھی مشال نے بتایا امی اور فوزیہ کی پڑھائی نعیمہ باجی نے چھڑوا دی ہے۔ پہلے یہ ہمارے گھر کا کام کرتی تھی ابو کو خوش کرنے کے لیے، مگر اب ہم سے اپنے اور دونوں گھروں کا کام کرواتی ہیں، اف نہیں کرنے دیتی، بڑی ظالم ہے، اتنی ظالم کہ کیا بتاؤں۔ مشال رونے لگی، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ان ظالم عورتوں نے مشال کو میٹرک بھی نہ کرنے دیا تھا، حالانکہ سالانہ امتحان میں چند ماہ باقی رہ گئے تھے۔ مشال نے مجھ سے دوبارہ آنے کا وعدہ لیا۔ 2 ہفتے بعد میں اس کی خاطر دوبارہ اس کے گھر گئی۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی، مجھ کو دیکھ کر سہم گئی۔ موقع ملا تو بولی فہمی اب تم ہمارے گھر مت آنا، کیونکہ یہ نئی ماں ہماری کسی سہیلی کا ہمارے پاس آنا پسند نہیں کرتی۔ میں نے اس کو دلاسا دیا کہ ہم کسی نہ کسی بہانے ضرور مل لیں گے، تم خاطر جمع رکھو، میں ہر حال میں تم سے ملتی رہوں گی۔ اس کے بعد ہم دونوں کافی عرصے تک نہ مل سکے۔ ایک دن میں مشال کے گھر کے قریب سے گزر رہی تھی کہ پتہ چلا اس کی شادی ہو رہی ہے۔ یقین نہ آیا، کیونکہ ابھی تو وہ بمشکل 15 یا 16 برس کی تھی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس کا باپ اتنا ظلم کر سکتا ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں ان کے گھر کے اندر چلی گئی۔ وہاں کوئی خاص مہمان نہ تھے، وہ شادی والا گھر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ مشال نے مجھے دیکھا، دوڑ کر آئی اور مجھ سے گلے لگ کر خوب روئی، بولی
فہمی اس ظالم دنیا میں بن ماں کی بچیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں تو اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے۔ میں نے پوچھا، مشال یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ ہاں، وہ بولی، لیکن مجھے تو کوئی مہمان نظر نہیں آ رہا۔ ماں نے صرف اپنے چند رشتہ داروں کو ہی بلایا ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کیسے بتاتی؟ ماں نے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ کس کے ساتھ ہو رہی ہے شادی؟ نعیمہ کے ماموں کے ساتھ۔ ماموں کے ساتھ؟ وہ تو خاصا بڑا ہوگا۔ خدا جانے ابو کو کیا ہو گیا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں وہی کرتے جاتے ہیں۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو مجھ پر یہ ظلم نہ ہوتا۔ تم بہادر بنو اور اس شادی سے انکار کر دو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی فہمی کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں۔ ابو کو تو انہوں نے بالکل اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ وہ بھی یہ باتیں کر رہی تھی کہ کسی نے کہا بارات آ گئی ہے۔ دولہا چند عورتوں اور مردوں کے ساتھ اندر آیا۔ اس کی عمر علیم صاحب سے بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ مجھے دولہا کو دیکھ کر حیرت اور افسوس ہوا، اس قدر میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور رونے لگی۔ مشال رخصت ہو کر سسرال چلی گئی تھی۔ 2 ماہ بعد ایک دن وہ ہمارے گھر آئی، کچھ پرسکون اور خوش نظر آتی تھی۔ بولی، دولہا عمر رسیدہ ضرور ہے مگر رحم دل ہے، وہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ کم از کم مجھے نعیمہ اور حسینہ کی ماں کے ظلم سے تو نجات مل گئی۔ پھر ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، مجھے اب فوزیہ کی فکر ہے، خدا جانے وہ تینوں اس بیچاری کا کیا حال کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا، ان کا لڑکا سجاد کہاں ہے؟ وہ ان کو چھوڑ گیا ہے اور کسی امیر آدمی کا گھر داماد بن گیا ہے، وہ اب آتا بھی نہیں ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ نعیمہ کے گھر بچی پیدا ہوئی مگر وہ بچی عجیب مخلوق تھی۔ اس کے منہ کے اوپر والا حصہ نہیں تھا، اس کا نچلا دھڑ نکارا تھا۔ وہ لڑکی دودھ اور پانی بھی نہ پی سکتی تھی۔ 3 ماہ ہسپتال میں رہ کر فوت ہو گئی۔ دوسرے ہسپتالوں سے ڈاکٹر اس کو دور دور سے دیکھنے آتے تھے۔ اس حادثے نے صرف چند دن نعیمہ کے دل پر اثر کیا۔ اپنی ماں اور بہن کو منع کرتی تھی، فوزیہ پر رحم کیا کرو، اس کی بد دعا سے مجھے ایسی اولاد ہوئی ہے۔ نعیمہ سے زیادہ اس کی ماں تنگ دل تھی۔ وہ معصوم فوزیہ پر طرح طرح کے ظلم کرتی، خود اس کو دکانوں پر سودا سلف لانے کے لیے بھیجتی، پھر کہتی تو فلاں لڑکے سے ملنے گئی تھی اور فلاں محلے والے لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسی باتوں پر علیم صاحب اپنی بے گناہ بیٹی کو روئی کی طرح دھنگ کر رکھ دیتے تھے اور یہ بھی نہ سوچتے تھے کہ ممکن ہے یہ بات سچ نہ ہو۔ وہ ہر بات کا آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی کسی الزام سے خوفزدہ ہو کر فوزیہ گھر سے بھاگ نکلی، کیونکہ اس کی ستیلی نانی نے کہا تھا، آج تیرا باپ آئے گا، میں ایسی بات کہوں گی وہ تجھ کو رسی سے باندھ کر مارے گا اور جان سے ہی مار ڈالے گا، تو دیکھنا تو صحیح۔ جب میں نے تجھ کو صبح کہا تھا کہ میرے کپڑے دھو دے تو نے کیوں نہیں دھوئے؟ صبح وہ بیچاری گھر کے دیگر کاموں میں لگی ہوئی تھی، اس کو فراغت ملتی تو دھوتی۔ یہ باتیں سن کر خدا جانے کیا فوزیہ کے دماغ پر اثر ہوا۔ گھر کا دروازہ کھول کر بھاگی۔ بڑی بی نے دیکھا لڑکی باہر بھاگی ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی اور چلانے لگی، دوڑو پکڑو اسے، دیکھو یہ بھاگ رہی ہے۔ یہ سن کر کچھ لڑکے گلی کی فوزیہ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اس وقت بدقسمتی سے علیم صاحب گھر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا فوزیہ آگے بھاگ رہی ہے اور گلی کے لڑکے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ان کا سر ہی گھوم گیا۔ کسی طرح وہ فوزیہ کو سڑک سے پکڑ کر گھر لائے اور کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی لڑکی آخر کیوں اس طرح پاگلوں کی مانند سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ بس جو ان کی ساس نے کہا اس پر یقین کر لیا، پھر لڑکی کو پیٹا اور کمرے میں بند کر دیا۔ 2 دن بعد اس کا نکاح بھی شازیہ کی طرح اسی خاموشی سے کر دیا گیا جیسے طلاق یافتہ یا غلط کردار لڑکیوں کا کیا جاتا ہے۔ یوں فوزیہ بھی رخصت کر دی گئی۔ کہاں اور کس کے ساتھ خدا جانے۔ اب وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے اس کا مجھے علم نہیں، کیونکہ وہ پھر مجھ کو کبھی ملی ہی نہیں۔ یہ سب محلے والوں نے ہمیں بتایا تھا۔ ان دنوں دونوں بہنوں نے 8 سال پڑھا تھا۔ میں ان کو خوب جانتی تھی، کتنی اچھی ذہین اور ہونہار لڑکیاں تھیں جو ماں کے مرنے اور باپ کی دوسری شادی کرنے سے تباہ ہو گئی تھیں۔ اس لیے میں ہر وقت یہ دعا کرتی رہتی ہوں، خدا کرے لڑکیوں کی مائیں نہ مرے، یا پھر آپ باپ دوسری شادی کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ ستیلی مائیں ان بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ بے شک ساری ستیلی مائیں ایک جیسی نہیں ہوتیں، لیکن اکثر یہی دیکھنے میں آیا ہے ستیلی ماں بچوں پر ظلم کرتی ہے۔ باپ کو چاہیے اگر انصاف نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کا خیال نہیں کر سکتا تو دوسری شادی نہ کرے، اور اگر کر لے تو اس بات کا خاص خیال رکھے کہ اس کی غیر موجودگی میں اولاد کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
ستیلی ماں پریشان تو نہیں کرتی، اور ستیلی ماں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کسی کے ساتھ برا کرے گی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔